محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب کونے میں کھڑا خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ جب اس کا باپ گھر میں داخل ہوا تو شعیب پر نظر پڑی۔ اس نے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور مدھم آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ شعیب نے ہلکی سی آواز میں بتایا، امی نے میری کتابیں جلا دیں۔ وہ شعیب کی ستیلی ماں تھی، جس سے اس کا باپ بھی ڈرتا تھا۔ شعیب کے باپ نے اس کے کندھے پر بازو رکھا اور کہنے لگا، بیٹا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تم نکل جاؤ اس گھر سے اور اپنے لیے خود کچھ کرو۔ اس دن شعیب واقعی ہی اس گھر سے نکل گیا اور پھر 15 سال کے بعد اچانک، کم بخت کہاں مر گئے؟ جلدی سے ادھر آؤ، تمہیں ایک کام کہا جائے تو تم پورا گھنٹہ لگا دیتے ہو۔ کب سے بیچارہ احسن روئے جا رہا ہے، مگر تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ ماں کی آواز پر شعیب بھاگا جو احسن کے لیے دودھ لینے گیا تھا۔ آتے ہی اس نے فیڈر ماں کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا؟ چپ چاپ احسن کو دودھ پلاؤ، میں ٹی وی دیکھنے جا رہی ہوں۔ احسن جو صحن میں چارپائی پر رو رہا تھا، فیڈر منہ میں ڈالتے ہی خاموش ہو گیا۔ نازیہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے بالکل ہی شعیب کو نوکر بنا لیا تھا، حالانکہ وہ اس کے شوہر کا پہلا بیٹا تھا، مگر نازیہ نے اسے گھر کا فرد ہی نہ سمجھا اور نوکر کی طرح سارا دن اس سے کام کرواتی۔ وہ بچہ بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتا۔ اسے سکون صرف تب ملتا جب وہ سکول میں ہوتا۔ چونکہ آج سنڈے تھا، اس لیے سارا دن وہ ستیلی ماں کے کام کرتا رہا۔ نازیہ کمرے میں جا چکی تھی اور شعیب اپنے چھوٹے بھائی احسن کے منہ میں فیڈر دیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، کیونکہ کل اس کا بہت اہم ٹیسٹ تھا اور ٹیچر نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس کا ٹیسٹ غلط ہوا وہ تو اسے کلاس سے نکال دے گی۔ وہ 10 سال کا بچہ اپنی ستیلی ماں کے ظلم و ستم سہتے سہتے اتنا سخت ہو گیا تھا کہ جب بھی وہ اسے مارتی تو آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے۔ آج اس کی آنکھوں سے آنسو صرف ٹیچر کے ڈر کی وجہ سے نکل رہے تھے۔ اگر اس کا ٹیسٹ غلط ہوا تو ساری کلاس میں اس کی بے عزتی ہو جاتی۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دل ڈر رہا تھا۔ اس کی ماں کو یہ بھی نہ بتایا کہ جب وہ کچن میں دودھ لینے گیا تھا تو اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے یہ بات چھپا لی کیونکہ جانتا تھا اگر نازیہ کو خبر ہوئی تو وہ پھر سے مارے گی۔ کبھی کبھی تو وہ اتنی سخت ہو جاتی کہ جوتا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی۔ شعیب نے کانچ کے ٹکڑے چن کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے تھے، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا ماں تو بس کھانا بنانے ہی کچن میں جاتی ہے، باقی سارا کام برتن دھونا ہو یا صفائی ستھرائی وغیرہ کرنی ہو تو وہی کیا کرتا ہے، اس لیے ہی کانچ کے ٹکڑے ڈسٹ بن میں پھینک دیے تھے۔ احسن دودھ پی کر خاموش ہو چکا تھا اور شاید سو بھی گیا تھا۔ شعیب نے سوچا یہی موقع ہے، چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر پڑھنا شروع کر دے۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ ابھی کمرے میں آئے 15 منٹ ہوئے تھے کہ ماں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا کیونکہ جانتا تھا اگر وہ باہر نہ گیا تو وہ خود کمرے میں آ جائے گی اور پھر نہ نکلنے پر الگ سے مارے پیٹے گی۔ باہر آیا تو دیکھا احسن پھر سے رو رہا ہے اور ماں پاس کھڑی شعیب کو بلا رہی ہے، جیسے وہ احسن کی آیا ہو۔ کہاں مر گئے تم؟ جب تمہیں احسن کے پاس بٹھا کر گئی تھی تو پھر اندر جانے کی جرت کیسے کی؟ وہ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار چکی تھی اور اب اس کے بال جکڑ رکھے تھے۔ امی کل میرا ٹیسٹ ہے، میں نے سوچا احسن سو گیا ہے اس لیے کچھ پڑھائی کر لوں۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا، بڑا تو انہیں پڑھ لکھ کر افسر لگ جانا ہے۔ ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے۔ وہ بچہ اچانک اس حملے کے لیے تیار نہ تھا اور زمین پر گر گیا۔ اب یہ ٹسوے بہانا بند کرو اور احسن کو چپ کرواؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ نازیہ کا ایک ہی بیٹا احسن تھا جس کا وہ بھی کام نہ کرتی تھی، سارا کام شعیب کے ذمہ تھا۔ وہ دودھ بھی پلاتا اور باقی سب بھی کرتا۔ نازیہ پھر سے اندر چلی گئی، شاید اس کا ٹی وی شو آ رہا تھا۔
شعیب احسن کو گود میں لیے صحن میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ خود بچہ تھا اور اتنی سی عمر میں ایک بچہ سنبھال رہا تھا۔ احسن کی عمر محض 7 ماہ تھی، حالانکہ اس کے باپ کی دوسری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ احسن کے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ اس پر ظلم و ستم کرتی تھی، مگر گھر میں اتنا زیادہ کام نہ ہوتا تھا، اس لیے شعیب اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکتا تھا۔ مگر جب سے احسن پیدا ہوا تھا تو وہ پڑھ لکھ ہی نہ پا رہا تھا۔ ہر وقت وہ احسن کو سنبھالتا، وہ بچہ ہر وقت روتا رہتا، کیونکہ اس عمر میں ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ مگر اس کی ماں نہ جانے کن چکروں میں پڑی ہوئی تھی، کبھی دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں نکل جاتی تو کبھی ٹی وی دیکھتی۔ جب احسن روتا تو اسے شعیب کے حوالے کر دیتی، وہ اسے باہر لے جاتا اور چپ کرانے کی کوشش کرتا رہتا، جیسے وہ ابھی کر رہا تھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی احسن سو چکا تھا۔ وہ اسے لے کر اندر آیا اور سوچا ماں کے حوالے کر کے پڑھائی پر لگ جائے۔ اندر آیا تو دیکھا نازیہ ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ امی، احسن سو گیا ہے، اب آپ اسے کہیں سلا دیں۔ اتنا کہا تو نازیہ دندناتے ہوئے اس کے پاس چلی آئی اور اس کے ہاتھ سے احسن کو لے لیا اور صوفے پر سلا دی۔ دفع ہو جاؤ کچن میں اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ شعیب چپ چاپ کچن میں آ گیا۔ اس نے فریج سے دودھ نکالا اور ابھی دیگچی میں ڈالا ہی تھا کہ ماضی کی خوشگوار یادوں میں کھو گیا تھا۔ شعیب بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ چولہے سے دور رہا کرو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ سمینہ جلدی سے آئی اور شعیب کو چولہے سے دور ہٹانے لگی۔ امی، میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ لوگ کیک بنانا سکھا رہے تھے، میں نے بھی کیک بنانا ہے۔ شعیب ضد کرنے لگا، مگر سمینہ نہ چاہتی تھی کہ وہ خود سے کیک بنائے۔ بیٹا، میں تمہیں کیک بنا دیتی ہوں، تم بس بیٹھ کر دیکھتے رہو۔ نہیں امی، میں نے خود بنانا ہے۔ وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا بچہ کیک بنا رہا تھا۔ اس کی معصومیت پر سمینہ مسکرا دی۔ بیٹا، پہلے تو وہ بچہ تمہارے جتنا نہ ہوگا، اور دوسرا وہ سب کچھ جانتا ہوگا کہ کچن میں کیسے کام کرتے ہیں۔ بیٹا، یہاں پر گیس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تم نہیں جانتے اگر کبھی گیس پھٹ جائے تو انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی، مگر وہ ضد کیے کھڑا تھا۔ مگر سمینہ ماں تھی، اس نے سمجھا بجھا کر شعیب کو کرسی پر بٹھا دیا اور خود کیک بنانے لگے۔ وہ بھی خاموشی سے دیکھنے لگا، کیونکہ اسے بس کیک کھانے کی جلتی تھی۔ ماں کام کے ساتھ ساتھ اسے مسکرا کر دیکھ لیتی اور دل ہی دل میں نظر بھی اتارتی۔ شعیب بھی ماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ان کی زندگی باغ و بہار تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بعد کوئی بہن بھائی پیدا نہ ہوا۔ ٹھا کی آواز پر وہ ماضی سے نکل کر حال کی تلخیوں میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ نازیہ دروازے پر کھڑی ہے اور اس نے زور سے دروازہ دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ ستیلی ماں کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دودھ ابل کر چولہا گندا کر چکا تھا۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ نازیہ تیز قدموں کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ تمہیں ایک چائے بنانے کے لیے بھیجا تھا اور تم نے پورا گھنٹہ لگا دیا، کیا کرتے رہتے ہو تم؟ وہ چیخی چلائی، مگر اس بار اس نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ اگر اٹھا بھی دیتی تو شعیب کو فرق نہ پڑتا، وہ اب عادی ہو چکا تھا۔ شعیب نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے آنسو بہا رہا تھا۔ نازیہ کے آتے ہی اس نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے تھے۔ نازیہ پھر سے اسے چائے بنانے کا کہہ کر جا چکی تھی اور وہ اب چائے بنانے لگا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں۔ اسے اپنی ماں کی بڑی یاد آ رہی تھی، حالانکہ انہیں گئے ہوئے 3 برس ہو چکے تھے، مگر وہ آج بھی اسے ویسے ہی یاد تھی جیسے کل کی بات ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ماں تو اسے کبھی بھی چولہے کے قریب نہ جانے دیتی، اور ایک یہ ہیں جو ہر وقت اس سے کچن کے کام کرواتی ہیں۔ 10 منٹ میں ہی چائے تیار ہوگی۔ شعیب کی عمر زیادہ نہ تھی، مگر کام کرتے کرتے اسے کچھ نہ کچھ آ ہی گیا تھا۔ وہ چائے بنا کر ستیلی ماں کو دینے کے لیے چلا آیا تو وہ سو چکی تھی۔ شعیب کو عجیب و غریب سا لگا
کہ ابھی تو اس نے چائے بنانے کو کہا تھا اور اب کیسے سو گئی۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلا آیا اور چائے کا کپ دیگچی میں انڈیل دیا اور پھر کمرے میں جا کر پڑھنے لگا، کیونکہ شام ہونے والی تھی اور اس نے ابھی تک ٹیسٹ کی تیاری نہ کی تھی۔ اس بار وہ 2-3 گھنٹے پڑھتا رہا، کیونکہ نازیہ جب سوتی تو زیادہ دیر ہی سوتی رہتی اور شعیب کو سکون تبھی ملتا جب وہ سو جاتی، ورنہ اس کے جاگتے ہوئے تو وہ سکون سے بھی سانس نہ لے پاتا تھا۔ شعیب کہاں مر گئے تم؟ نازیہ اٹھ چکی تھی اور اٹھتے ساتھ ہی اسے آوازیں دینے لگی۔ شعیب جو ابھی ٹیسٹ یاد کر کے لیٹا تھا، ماں کی آواز پر دوڑتا ہوا باہر چلا آیا۔ مغرب ہونے کو تھی اور وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ جی امی جان، آپ نے بلایا؟ وہ فرما بردار بچے کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہوا تھا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ تمہیں نہیں پتہ اس وقت میں کھانا بناتی ہوں۔ احسن کب سے روئے جا رہا ہے، جا کے اسے سنبھالو، اور ہاں اس کے لیے فیڈر میں دودھ بھی لے جاؤ، شاید بھوک کی وجہ سے ہی رو رہا ہوگا۔ وہ توے پر روٹی ڈالتے ہوئے شعیب کو حکم دے رہی تھی۔ وہ ستیلی ماں کے کہنے پر فیڈر میں دودھ ڈال کر باہر آیا۔ احسن رو نہ رہا تھا، وہ تو بس چپ چاپ پڑا تھا۔ شعیب نے پھر بھی اس کے منہ میں فیڈر ڈال دیا اور اس کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، مگر ستیلی ماں اسے بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی، حالانکہ وہ 2-3 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر آج تک اس کے دل میں شعیب کے لیے ذرا بھی محبت پیدا نہ ہوئی تھی۔ جب وہ بیاہ کر آئی تھی تو شروع میں شوہر کو دکھانے کے لیے شعیب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ شوہر پر حاوی ہو گئی، کیونکہ حیثیت میں نازیہ سے کم تھی اور وہ بھی یہ بھی چاہتا تھا کہ شعیب کی اچھی پرورش ہو، مگر نہ جانتا تھا کہ ستیلی ماں کے آنے سے تو شعیب اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور شعیب کا باپ سلیم اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اسے دیکھ کر شعیب کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، کیونکہ جب باپ کے گھر سے کام کے لیے جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے لیے جلیبیاں لے آئیے گا۔ شاپر سے واضح ہو رہا تھا کہ اندر جلیبیاں ہیں، کیونکہ اخبار پر شیرہ لگا ہوا تھا۔ وہ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا ان کی طرف گیا اور ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ وہ بھی شعیب کو گلے لگائے کھڑے تھے۔ انہیں شعیب بڑا عزیز تھا۔ ایک تو وہ ان کی پہلی اولاد تھا اور دوسرا اس کی ماں نہیں تھی، اس لیے وہ ہر وقت شعیب کی فکر کرتے رہتے تھے۔ کچن کی ونڈو سے نازیہ نے دیکھا کہ اس کا شوہر شعیب کو کچھ کھلا پلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ روٹیاں بنا چکی تھی، جلدی سے باہر نکل آئی۔ اس نے دیکھا کہ شعیب بڑے مزے سے جلیبیاں کھا رہا ہے اور احسن چارپائی پر پڑا دھیمی آواز میں رو رہا ہے۔ شاید وہ رو نہ رہا تھا، کیونکہ اس عمر کے بچے ہر وقت کوئی نہ کوئی آوازیں نکالتے رہتے ہیں۔ احسن کی عمر 7 ماہ تھی اور وہ زبان ادھر سے ادھر پھسلاتا رہتا تھا، مگر نازیہ کو غصہ آیا، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹا جلیبیاں کھا رہے تھے اور احسن اکیلا پڑا تھا۔ اگر تمہیں اس کے لاڈ اٹھانے سے فرصت مل گئی ہو تو اپنے بچے کو بھی دیکھ لو۔ وہ شوہر کے سامنے کڑے تیور لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر سلیم بھی گھبرا گیا، کیونکہ ہر وقت وہ اسے دھمکی دیتی رہتی تھی کہ اگر تم نے احسن اور شعیب میں کوئی فرق کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ حالانکہ وہ خود ہی احسن اور شعیب میں فرق کرتی تھی۔ فرق کیا؟ وہ تو بالکل ہی شعیب کو احسن سے کم تر سمجھتی تھی۔ ارے بیگم تم بھی آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر جلیبیاں کھاؤ۔ وہ اب اپنی بیوی کو اپنے پاس بلانے لگ گئے تھے، مگر وہ ناک منہ چڑھائے احسن کو اٹھا کر کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ سلیم سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ایسے نہ مانے گی، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی خرچہ کروائے گی۔ وہ بیچارہ ایک دفتر میں منیجر کی جاب کرتا تھا۔ حالانکہ وہ منیجر تھا، مگر دفتر اتنا بڑا نہ تھا، اس لیے اس کی تنخواہ بھی زیادہ نہ تھی۔ وہ ہاتھ روک کر خرچ کرتا تھا، مگر نازیہ تو امیر باپ کی بیٹی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی۔ سلیم کو بھی پیسوں کی کوئی زیادہ کمی نہ تھی، کیونکہ اس کی تنخواہ جتنی بھی تھی اس کا گھر اچھے سے چل جاتا تھا،
کیونکہ اس کی فیملی اتنی بڑی نہ تھی۔ شعیب بھی دیکھ چکا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہے۔ بابا جان، میں نے جلیبیاں کھا لی ہیں، یہ آپ امی جان کے لیے لے جائیں۔ وہ جلیبیوں کا شاپر اپنے باپ کو تھماتے ہوئے کہنے لگا، حالانکہ ابھی اس نے 2-4 جلیبیاں ہی کھائی تھیں اور اس کا دل بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے اس نے جلیبیاں لانے کا کہا تھا، مگر اب ماں کے تیور دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ نہیں، بالکل بھی شعیب کا جلیبیاں کھانا پسند نہیں آیا۔ وہ بچہ ہونے کے باوجود بھی ساری بات سمجھ چکا تھا۔ سلیم بیچارہ بھی کچھ نہ کر پایا، اس نے چپ چاپ جلیبیوں کا شاپر لے لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ بیوی کے لیے جلیبیاں لے کر نہ گیا تو وہ اسے خوب طعنے دے گی اور کہے گی کہ ساری جلیبیاں اپنے لاڈلے کو ہی کھلا دی ہیں۔ شعیب اپنے کمرے میں آ چکا تھا اور سلیم بھی جلیبیوں کا شاپر اٹھا کر اندر کی طرف چل دیا۔ دیکھا کہ نازیہ احسن کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ روئے جا رہا ہے۔ سلیم نے بیوی کے ہاتھ سے بچے کو لے لیا اور خود سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ نازیہ منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سلیم نے جلیبیوں کا شاپر بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اس بکھڑ کے منہ سے جلیبیاں کیسے بچ گئیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ سلیم کو اس کی بات بالکل بھی پسند نہ آئی تھی، مگر وہ آگے سے کوئی بھی جواب نہ دے پایا، کیونکہ وہ پہلے اپنی ایک بیوی کو کھو چکا تھا، اب دوسری کو نہ کھونا چاہتا تھا۔ ہر وقت نازیہ اسے ڈراتی دھمکاتی رہتی۔ اب سلیم بھی ڈرنے لگا تھا کہ کہیں وہ بچے کو لے کر یہاں سے چلی ہی نہ جائے۔ حالانکہ وہ بچہ سلیم کا بھی تھا، مگر نازیہ ہر وقت یہی ظاہر کرتی کہ سلیم کا بچہ شعیب ہے اور اس کا بچہ احسن۔ وہ مزے سے شاپر سے جلیبیاں نکال کر کھائے جا رہی تھی اور سلیم جو تھکا ہارا آفس سے آیا تھا احسن کو سنبھال رہا تھا۔ اس نے خود ہی یہ ڈیوٹی سنبھال لی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ نازیہ کا کوئی کام نہ کرے گا تب تک وہ نہ مانے گی۔ وہ اس کی فطرت سے خوب واقف کار تھا، اس لیے آتے ساتھ ہی احسن کو اس کے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ جلیبیاں کھانے کے بعد نازیہ بیڈ پر دراز ہو گئی۔ سلیم کو حیرت ہوئی کہ اس نے تو اس کو سے کھانے کا بھی نہیں پوچھا، اور پوچھتی بھی کیسے، کیونکہ جب بھی سلیم دفتر سے واپس آتا تھا تو خود ہی کچن سے کھانا اٹھا کر کھا لیتا، کیونکہ نازیہ سو چکی ہوتی، مگر آج تو وہ اٹھی ہوئی تھی، پھر بھی اس نے اسے کھانا لا کر نہ دیا۔ سلیم نے چپ چاپ احسن کو اس کے پاس ہی سلا دیا، کیونکہ احسن سو چکا تھا اور خود کچن میں آ گیا۔ کھانا گرم کیا اور کھا کر چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت زیادہ تھک ہار چکا تھا، وہ بھی نازیہ اور احسن کے ساتھ بیڈ پر سو گیا۔ شعیب بیچارہ اکیلے کمرے میں سوتا تھا۔ شادی کے شروع دنوں میں سلیم نے شعیب کو اپنے پاس ہی رکھا تھا، مگر نازیہ ناراض رہنے لگی، اس لیے شعیب کا کمرہ الگ کر دیا گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر شعیب ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے اپنی ماں کو یاد کر کے آنسو بہائے جا رہا تھا۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا کہ اس کی ستیلی ماں تو اس کے کھانے پینے پر بھی نظر رکھتی تھی، حالانکہ آج اس نے خود ہی باپ سے فرمائش کر کے جلیبیاں منگوائی تھیں، مگر وہ پھر بھی جلیبیاں کھا نہ پایا، اور وہ بھی اپنی ستیلی ماں کی وجہ سے۔ اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی، جو ہر وقت اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور اسکول جاتے وقت اس کے ہاتھ میں کوئی ٹفن بھی تھما دیتی۔ ٹفن دینا تو دور کی بات، نازیہ تو اسے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہ کرنے دیتی تھی۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھا آنسو بہاتا رہا، پھر بستر پر لیٹ گیا، کیونکہ بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ ایک تو وہ سارا دن کام کرتا رہا، کیونکہ بدقسمتی سے آج اتوار تھا۔ اتوار تو اسے بالکل بھی پسند نہ تھا، حالانکہ اس عمر کے بچے سارا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ کب چھٹی کا دن آئے، مگر شعیب کا معاملہ مختلف تھا۔ اسے اتوار کا دن بالکل بھی پسند نہ تھا، کیونکہ اتوار کے دن اسے سارا دن گھر پر رہنا پڑتا، اور یہی وہ نہ چاہتا تھا۔ وہ بستر پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، مگر نیند اسے نہیں آ رہی تھی،
اور اس کی آنکھوں میں وہ دل دہلا دینے والا منظر بار بار لہرا رہا تھا۔ شعیب کی سگی ماں سمینہ گھر میں پر موجود نہ تھی، وہ اپنے کسی پڑوسن کے گھر گئی ہوئی تھی، اور شعیب جسے کوکنگ کا شوق تھا ہر وقت یوٹیوب پر کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتا رہتا۔ وہ اب بھی کچن میں کھڑا گلاب جامن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سارا کچن بکھیر دیا تھا، ہر طرف برتن بکھرے پڑے تھے۔ وہ کچن کی سلیب پر چڑھ کر اوپر کے خانے سے کچھ تلاش کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ کچن میں کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اس نے چولہا بھی آن کر کے رکھا تھا۔ چولہے پر ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی جس میں ڈھیر سارا پانی اور چینی ڈالے ہوئے تھے۔ وہ شاید گلاب جامن کی چاشنی تیار کر رہا تھا، مگر ابھی تک اس نے گلاب جامن نہ بنائے تھے، کیونکہ اسے سامان ہی نہ مل رہا تھا۔ وہ سلیب پر چڑھا اوپر کے خانے میں بیکنگ پاؤڈر تلاش کر رہا تھا، حالانکہ اس کی عمر 7 سال تھی، مگر یوٹیوب پر دیکھ دیکھ کر اسے ساری چیزوں کے نام آ گئے تھے۔ اب اس کا چہرہ بجھنے لگا، کیونکہ اسے بیکنگ پاؤڈر نہ مل رہا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی گھر پر موجود نہ تھے جن سے وہ مدد لے سکتا۔ وہ سلیب سے نیچے اتر آیا، دیکھا تو چولہا بھی بند تھا، شاید گیس جا چکی تھی۔ وہ بٹن بند کیے بغیر ہی کچن سے باہر نکل آیا اور اپنے کمرے میں کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ماں واپس آ گئی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ آتے ہی کچن میں چلی گئی، کیونکہ اسے کھانا تیار کرنا تھا۔ اس نے جیسے ہی ماچس اٹھا کر آگ جلائی تو سارا کچن آگ میں جلنے لگا، کیونکہ شعیب گیس آف کر کے نہ گیا تھا۔ جیسے ہی گیس پھر سے آئی تو کچن میں بھرنے لگ گئی تھی۔ آگ کے شعلے کے ساتھ ساتھ سمینہ کی چیخ بھی بلند ہوئی۔ اس کا شوہر سلیم بھی واپس آ چکا تھا، جو کمرے میں بیٹھا کھانا بننے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا سمینہ کی چیخ پر باہر آئے تو دیکھا کہ کچن آگ میں جھلس رہا ہے اور سمینہ کی آوازیں بھی دم توڑ گئی ہیں۔ یہ دیکھ کر شعیب بے ہوش ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ گیس بند کر کے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا اور کچن میں کبھی کبھار ہی آتا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اتنا بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ہر وقت اس کی ماں اسے سمجھاتی رہتی، مگر وہ ایک بار بھی نہ سنتا۔ آج اسی کی غلطی کی وجہ سے سمینہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ جب شعیب کو ہوش آیا تو اس کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کی ماں کہیں بھی موجود نہ تھی، کیونکہ انہیں دفنا دیا گیا تھا۔ شعیب کو بڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ وہ بھاگ کر گیا اور اپنے باپ کے گلے سے لگ گیا۔ وہ اتنا رویا، اس بیچارے بچے کو تو اب بھی معلوم نہ تھا یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اور سلیم کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ شعیب اب بھی جاگتی آنکھوں سے ماضی کو یاد کر رہا تھا، اور اس کی آنکھیں کسی آبشار کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھیں اور سوج بھی گئی تھیں۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ اس کی ماں اسی کی وجہ سے ہی چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ اسے اب بھی وہ منظر یاد تھا کہ جب وہ کچن میں گلاب جامن بنا رہا تھا اور چولہا بند کیے بغیر باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت اسے معاملے کی سنگینی کا علم نہ تھا، مگر اب کی بات جب وہ کچن میں کھڑا کام کرتا تو سب سے یاد آ جاتا۔ وہ اپنے بستر پر آنکھیں موندے پڑا تھا، نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی میٹھی وادیوں میں کھو گیا۔ اس کی آنکھ نازیہ کی آواز پر کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا، گھڑی پر ٹائم دیکھا تو اس کے اسکول جانے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ جا چکا تھا۔ اس کی ستیلی ماں نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کو آج آفس جلدی پہنچنا تھا، اس لیے وہ اسے سکول لے کر نہیں جا پایا۔ شعیب کو اب رونا آ رہا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے ٹیسٹ یاد کیا تھا اور اب وہ سکول ہی نہ جا پایا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود ہی سکول چلا جائے، کیونکہ اس کا سکول محلے میں ہی موجود تھا، مگر محلہ بہت بڑا تھا۔ ان کا گھر محلے کے ایک کونے پر تو سکول دوسرے کونے پر تھا۔ جلدی سے یونیفارم چینج کرو اور بیگ بھی کمرے میں رکھ دو، آج میں نے مشین لگانی ہے۔ کپڑے
دھلوانے میں میری مدد کرو۔ نازیہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ سکول نہ جائے گا، مگر وہ سوچے بیٹھا تھا کہ وہ خود ہی سکول چلا جائے گا۔ اس نے نازیہ سے کچھ بھی نہ کہا تھا کیونکہ سکول جانے میں بھی کچھ وقت تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ناشتہ کر کے چپ چاپ سکول کے لیے نکل جائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ سکول جانے کی بات کرے گا تو وہ اسے روک لے گی، مگر وہ اب رکنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنا ٹیسٹ چھوڑنا نہ چاہتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ کب سے بیٹھ کر بس روٹیاں ہی توڑ رہے ہو؟ اٹھو اور یونیفارم چینج کرو۔ وہ 5 منٹ کے بعد پھر سے کچن سے نکلی اور پھر سے کہہ رہی تھی، یونیفارم بدل کر آؤ۔ شعیب کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی ستیلی ماں سے کہا کہ وہ سکول جانا چاہتا ہے کیونکہ آج اس کا بہت اہم ٹیسٹ ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ دندناتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی اور اس کے پاس آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے بعد بھی وہ خاموش نہ رہی۔ وہ اب اس کا بیگ اٹھا کر لے کر جا رہی تھی۔ اس نے بیگ سے ساری کتابیں اور کاپیاں نکال کر فرش پر پھینک دی اور کچن سے ماچس اٹھا کر بھی آ چکی تھی۔ اس نے شعیب کی ساری کتابوں کو آگ لگا دی۔ ہر وقت تمہیں پڑھائی کی لگی رہتی ہے، گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتے، اور جب تمہاری پڑھائی ہی نہ ہوگی تو سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ غصے سے چیخ چلا رہی تھی اور دوسری طرف کتابیں آگ میں جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ شعیب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر اب اس کی ساری کتابیں جل چکی تھیں۔ اب یہ ٹسوے بہانا بند کر دو اور 2 منٹ میں چینج کر کے باہر آؤ۔ وہ اب بھی اسی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا اور جلدی جلدی یونیفارم چینج کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ جلدی باہر نہ پہنچا تو وہ پھر سے اسے مارنے لگ جائے گی۔ 2 منٹ کے اندر اندر ہی وہ یونیفارم چینج کر کے باہر آیا تو دیکھا اس کی کتابیں جل کر بالکل راکھ ہو چکی تھیں، آگ بجھ چکی تھی اور راکھ سارے صحن میں ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ پہلے تو تم سارے صحن میں جھاڑو لگا دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اور کیا کیا کرنا ہے۔ وہ جھاڑو اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اندر کی طرف چل دی اور وہ اپنی کتابوں کی راکھ جھاڑو کے ساتھ اکٹھی کر رہا تھا۔ اس کے سارے ارمان بھی اسی کی طرح ہی جل کر بھسم ہو گئے۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنی کتابوں کی راکھ کو سمیٹ رہا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا۔ اسے انتظار تھا کہ کب اس کا باپ آئے گا اور وہ اسے ساری حقیقت بتائے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ باپ کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ وہ سارا دن ستیلی ماں کے گھر کے کام کاج کرواتا رہتا۔ سلیم گھر آیا تو مغرب کا وقت تھا۔ نازیہ اور احسن وہاں موجود نہ تھے۔ شعیب کونے میں کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سلیم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج پھر کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ یہ تو اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ بیچارہ بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ تو اپنے گھر کو چلانا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ گھر چلانے کی وجہ سے اس کا بچہ بیچارہ کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ سلیم نے ایک اشارے سے شعیب کو اپنی طرف بلایا۔ شعیب بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا باپ کی طرف آنے لگا۔ سلیم نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے بتانے لگا کہ امی جان نے میری ساری کتابیں جلا دی ہیں۔ روتے ہوئے وہ باپ کے گلے سے بھی لگ چکا تھا۔ سلیم بھی اسے گلے سے لگائے کھڑا تھا، مگر وہ کچھ کر نہ سکتا تھا۔ بیٹے کو اس طرح دیکھ کر اس کا دل بھی بھر آیا تھا۔ سلیم نے شعیب کے کندھے پر اپنے بازو پھیلائے اور کہنے لگا، بیٹا میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم نکل جاؤ اس گھر سے اور اپنے لیے ہی کچھ کرو۔ وہ جذبات میں آ کر شعیب سے اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا، حالانکہ اس کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہ تھا۔ وہ تو شعیب کو چپ کراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شعیب وہیں صحن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سچ مچ میں ہی گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رات کا وقت تھا،
ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ بس تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ سلیم کو بھی کچھ علم نہ تھا کہ شعیب جا چکا ہے۔ وہ تو بس ایسے ہی جذبات میں آ کر اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا، حالانکہ وہ تو بالکل بھی شعیب کو خود سے دور نہ کر سکتا تھا۔ اس رات سلیم شعیب کے کمرے کا چکر بھی لگانے نہ آیا، حالانکہ وہ ہر رات ہی سونے سے پہلے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتا تھا، مگر اس رات وہ نہ آ پایا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک ہار چکا تھا۔ صبح اٹھا تو نازیہ سے کہا کہ شعیب کو جگا دو کہ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ پھر سے آج اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ نازیہ اس کے کمرے میں چلی گئی تو شعیب کہیں بھی موجود نہ تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے آئی اور شوہر کو ساری بات بتائی۔ اچانک سے سلیم کے ذہن میں وہی بات گونجنے لگی جو رات کو اس نے شعیب سے کی تھی۔ وہ اٹھا اور سارا گھر چھان مارا، مگر شعیب کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مرد ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے اپنے بیٹے کو گھر سے جانے کا کہا۔ وہ معصوم بچہ اس بات کو سچ سمجھ بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ نازیہ حیران تھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اس نے سلیم سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر سلیم نے اسے جھڑک دیا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس کا یہ روپ نازیہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، اس لیے ہی خاموش ہو گئی۔ اس بار تو اس نے کوئی دھمکی بھی نہ دی، کیونکہ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ تو کچھ دنوں سے یہی سب پلان بنا رہی تھی کہ شعیب کو گھر سے نکال دے گی۔ اب تو اس کی مشکل بھی آسان ہو چکی، وہ تو خود ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ سلیم باہر نکل آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح شعیب کو گلیوں محلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کا کسی چیز میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ نازیہ نے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا تھا تو اس نے کھانا بھی نہ کھایا تھا اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے بچے کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسے جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے شعیب گھر سے گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے بیچارہ بچہ کہاں چلا گیا، اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب شعیب کو گئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس کا کوئی بھی اتا پتہ نہ تھا۔ حالانکہ سلیم نے پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی ہوئی تھی، مگر پولیس اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ سلیم تو دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گیا۔ اسے رہ رہ کر شعیب کی یاد ستاتی تھی۔ اس کا کام میں بھی دل نہ لگتا تھا، مگر وہ کچھ بھی کر نہ پاتا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، پھر ان کے لیے کیسے رک سکتا تھا؟ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ سلیم اپنے کمرے میں بیٹھا شعیب کی تصویر لیے آنسو بہائے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں، کیونکہ شعیب کو گئے ہوئے اب 15 برس بیت چکے تھے۔ سلیم کی بھی عمر کافی ڈھل چکی تھی اور نازیہ بھی اب ویسی نہ رہی تھی، بلکہ وہ تو بلڈ کینسر کی مریضہ تھی۔ وہ بستر پر پڑی احسن کو آوازیں لگاتی رہتی، مگر وہ اپنی ماں کا کوئی بھی کام نہ کرتا اور ہر وقت ہی اس پر غصہ کرتا رہتا تھا۔ یہ وہی احسن تھا جس کے لیے نازیہ ہر وقت شعیب کو مارتی پیٹتی رہتی، اور آج وہی احسن اپنی سگی ماں کی تیمارداری نہ کر رہا تھا۔ سلیم بیچارہ خود بھی اپنی بیوی کا خیال رکھتا اور دفتر بھی جاتا، کیونکہ احسن بالکل ہی ایک آوارہ لڑکا تھا۔ وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کرتا۔ اس نے پڑھائی بھی نہ کی تھی اور باپ کے ساتھ کسی کام میں ہاتھ بھی نہ بٹاتا تھا۔ حالانکہ وہ 16 برس کا تھا، مگر وہ بالکل بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ وہ غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ چکا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اب تو وہ سارا دن ہی گھر سے غائب رہتا۔ جب بھی گھر آتا تو نازیہ اس سے پانی لانے کا بھی کہہ دیتی تو وہ اسے جھڑک کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اسے اپنی بیمار ماں سے کوفت ہوتی۔ نازیہ ہر وقت ہی اپنے بیٹے کے رویے پر آنسو بہاتی رہتی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلیم جو شعیب کے بچپن کی تصویر لیے بیٹھا تھا، تصویر کو اٹھائے ہی باہر آ گیا، کیونکہ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ اس نے اپنی آستینوں سے آنسو بھی صاف کر لیے تھے اور دروازہ کھولنے پہنچ چکا تھا۔
جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ یقین نہ کر پایا تھا۔ شعیب پینٹ کوٹ میں ملبوس کوئی امیر بابو لگ رہا تھا۔ ایک منٹ کے لیے سلیم تو اسے پہچان ہی نہ پایا تھا، مگر جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ بھی فوراً سے اپنے خون کو پہچان گیا۔ وہ جا کر بیٹے کے گلے سے لپٹ گیا۔ شعیب بھی باپ کے گلے سے لگا روئے جا رہا تھا۔ وہ باپ کے ہاتھوں میں اپنی بچپن کی تصویر بھی دیکھ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے کتنی دیر ہی سلیم روتا رہا تھا۔ وہ شعیب کو لے کر گھر کے اندر آ گیا اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ بیٹا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا مگر تم مجھے کہیں بھی نہیں ملے۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس کا دل بھی بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے اور اس کے دل کی دھڑکن بھی شعیب کو دیکھنے کی وجہ سے اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اندر سے نازیہ کی آوازیں آنے لگ گئی تھی۔ وہ شاید پانی مانگ رہی تھی۔ وہ بستر سے نہ اٹھ سکتی تھی کیونکہ اس کا کینسر اسے بالکل ہی لاغر کر چکا تھا۔ نازیہ کی آواز پر وہ دونوں ہی اندر آ گئے۔ نازیہ نے شعیب کو دیکھا تو پہلے اسے پہچان ہی نہ پائی، مگر جب شعیب نے اپنا تعارف کروایا تو اس کی آنکھوں کھارا پانی باہر نکالنے لگی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور شعیب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ زبان سے کچھ نہ بولی تھی کیونکہ اس میں بولنے کی ہمت بالکل بھی نہ تھی۔ اس کی بیماری نے اسے کہیں کا بھی نہ چھوڑا تھا۔ شعیب جلدی سے آگے بڑھا اور ستیلی ماں کے جڑے ہوئے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہاتھ اور انہیں چومنے لگا۔ امی جان، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ فیصلہ میرا اپنا تھا۔ اس کا ضرب دیکھ کر نازیہ کے آنسو اور بھی تیزی کے ساتھ بہنے لگ گئے تھے۔ سلیم شعیب سے پوچھ رہا تھا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد کہاں چلا گیا۔ شعیب نے اسے بتایا کہ وہ ساری رات ہی ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا اور بس چلتا ہی گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ملتان جانے کی ٹرین پکڑ لی۔ حالانکہ اس کے پاس کرایہ بھی موجود نہ تھا، مگر وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اس ٹرین میں سوار ہو گیا تھا۔ شعیب نے بتایا کہ ٹرین میں اس کے ساتھ ایک امیر کبیر شخص بیٹھا ہوا تھا جو شعیب سے باتیں کرنے لگا۔ شعیب نے اسے اپنی ساری داستان سنائی تو وہ اسے اپنے گلے سے لگا کر کہنے لگا، کیا تم میرے بیٹے بنو گے؟ میری کوئی بھی اولاد نہیں ہے اور میں اور میری بیوی اولاد کی کسک دل میں لیے مرنا نہیں چاہتے۔ شعیب بھی چپ چاپ حامی بھر گیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ وہ شخص اسے اپنے پاس لے گیا۔ وہ بہت زیادہ امیر شخص تھا۔ اس کے کتنے کاروبار تھے اور گھر بھی کسی بنگلے کی طرح تھا۔ شعیب انہی کے پاس رہنے لگا اور اپنی پڑھائی بھی وہیں پر مکمل کی۔ شعیب اب ایک بہت بڑا بزنس مین بن چکا تھا۔ اس نے پڑھائی بھی بزنس والی کی ہوئی تھی کیونکہ اس کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ اس کے بعد ہی اسے سب کچھ سنبھالنا ہے۔ شعیب نے بتایا کہ آج اس کے وہ محسن جنہوں نے ماں باپ کا فرض نبھایا تھا اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ آج سے 6 ماہ پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ساری جائیداد بھی جاتے جاتے شعیب کے نام کر گئے ہیں۔ ساری داستان سنانے کے دوران شعیب کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ سلیم جا کر اس کے گلے سے لگ گیا تھا۔ نازیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کے اپنے بیٹے سے اچھا تو شعیب ہے جس نے 1 منٹ بھی نہ لگایا اور اسے معاف کرنے میں، حالانکہ اس نے اس پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے تھے، مگر اس نے سب کچھ بھلا کر اسے معاف کر دیا تھا۔ اور دوسری طرف احسن تھا جس کی پرورش میں نازیہ نے اپنی ساری جوانی گلا دی اور اسے اپنی ماں سے کوئی خاص سروکار نہ تھا۔ گھر کی حالت خراب ہو چکی تھی کیونکہ گھر میں کوئی بھی کام کرنے والا نہ تھا۔ نازیہ سارا دن بستر پر پڑی رہتی اور سلیم عمر کے اس حصے میں گھر کے تھوڑے سے کام کرتا تھا۔ احسن کو تو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہ ملتی تھی۔ شعیب نے جب گھر کی حالت دیکھی تو وہ ضد کرنے لگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ سلیم نہ مان رہا تھا مگر بیٹے کے ضد کے آگے وہ بھی
خاموش ہو گیا اور وہ اپنے ماں باپ اور اپنے چھوٹے بہن بھائی احسن کو بھی اپنے ساتھ ہی گھر لے آیا تھا۔ اس نے احسن کو سمجھایا تو وہ بھی اس کی بات سمجھ گیا اور پھر سے پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ اس نے نازیہ کا بھی علاج معالجہ کروایا کیونکہ پیسے کی کمی کی وجہ سے ہی وہ بیماری میں تڑپ رہی تھی۔ وہ بھی اب بہتری کی طرف آنے لگ گئی تھی اور وہ ہر وقت ہی شعیب کو دعائیں دیتی رہتی اور اپنے رب سے معافیاں مانگتی رہتی۔ کبھی کبھی تو نازیہ اتنا رونے لگ جاتی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ جب بھی شعیب کو دیکھتی تو اس کا دل بھر آتا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کے اوپر اس نے ظلم کے پہاڑ تول ڈالے، اور وہ بھی اپنے بچے کے لیے۔ وہ اپنے بچے کے لیے ہی اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی تاکہ سلیم کی وراثت کا حصے دار صرف احسن ہی بن جائے، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کا اپنا بیٹا ہی کھوٹا سکنا نکلے گا، اور وہ لڑکا جسے وہ ہر وقت ہی پریشان کر کے رکھا کرتی تھی وہی اس کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا اور اس کا علاج بھی کروائے گا۔ آج شعیب کی وجہ سے ہی وہ زندہ تھی، اس کا علاج معالجہ ہو رہا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو شاید وہ کب کی مر چکی ہوتی، کیونکہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا اگر علاج نہ کروایا گیا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ مگر علاج اتنا مہنگا تھا کہ سلیم کی حیثیت نہ تھی، اس لیے کہ وہ اتنی بڑی بیماری سے خود بخود ہی لڑ کر رہی تھی مگر کامیاب نہ ہو پا رہی تھی، کیونکہ یہ بیماری ایسی تھی جو بغیر علاج کے نہ جانے والی تھی۔ ہر وقت ہی اس کے دل سے شعیب کے لیے دعائیں نکلتی رہتی تھی۔ شعیب بھی اپنے ماں باپ کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ ان کی زندگی پھر سے ایک حسین سفر کی طرف چل دی تھی، مگر شعیب کو اپنے وہ محسن جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی آج تک نہ بھولے تھے۔ وہ ہر روز ہی ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ احسان فراموش نہ تھا جنہوں نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور اپنی ساری جائیداد بھی اس کے نام کر دی۔ وہ انہیں کیسے بھلا سکتا تھا؟ وہ تو اس کے اصل ماں باپ سے بھی بڑھ کر تھے۔ سلیم بھی اپنے بیٹے کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ بھی ہر وقت ہی گڑ گڑا کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا رہتا کہ خدا نے اسے اس کے بیٹے سے ملا دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔